السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الرجل وبین الشرک والکفر وترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز میں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر اور مومن کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یعنی مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اس میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ نماز یہ صاف صاف بتا دیتی ہے کہ یہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، ظاہری بات ہے 5 وقت کی جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ موحد ہے، مومن ہے۔ نماز میرے بھائیوں کسی حالت میں بھی، چاہے جو بھی حالت ہو، بیماری کی انتہا درجے کی حالت ہو یا کوئی سفر کی حالت ہو، جس طرح کی بھی حالت ہو، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بہت بڑی ہمارے پاس دلیلیں ہیں، تین عذر ہیں جو صحابہ اکرام سے ثابت ہیں۔ حضرت عمیر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، ان کو پائل کی بیماری ہے، اور 30 سال تک، پورے 30 سال تک ان کو یہ بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اور ان کی یہ حالت تھی کہ وہ چارپائی پر انہوں نے یہ وقت گزارا۔ بہت انتہا درجے کی یہ بیماری تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایسے آئے میرے صحابی، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر تم سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر تم سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی تو تم کروٹ ایک سائڈ پہ لیٹ کر نماز پڑھو۔ اور ایک دوسری روایت میں آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اگر تم اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کسی بھی حالت میں نماز پڑھو، اشاروں سے نماز پڑھو، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ یعنی نماز کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ اور ایک اور صحابی کی، اندھے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، آنے میں دقت ہوتی ہے، اور میں نابینا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اور نہ ہی مجھے مسجد تک کوئی لے جانے والا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے جو مجھے مسجد تک رہنمائی کر دے، لے آئے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ یہ نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، انہوں نے پڑھنی ہے نماز۔ تو وہ کہ انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو نماز کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچتی ہے؟ کیا تو اذان سنتا ہے؟ تیرے کانوں تک، تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ صحابی کہتا ہے، نام یا رسول اللہ، بے شک میرے گھر تک یہ آواز جو پہنچتی ہے، ضرور پہنچتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے آنا ہوگا، چاہے جو بھی حالت ہو تجھے آنا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت درندے ہیں مدینے میں، وہ کھا جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا، چیر پھاڑ دیں گے، میں اندھا ہوں، نبینا ہوں، اور رستہ بھی بہت دشوار ہے، رات کی اندھیری رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، مجھے موت کا خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، تو مجھے کوئی رعایت کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس یہ آواز پہنچتی ہے؟ کیا تیرے پاس یہ آواز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف؟ کیا تیرے پاس تیرے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، گونجتی ہے؟ تو صحابی کہنے لگا، بے شک ایسا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے، یعنی اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تجھے آنا پڑے گا، تجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، نماز کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے،
اور ایک اور چیز وقت پر نماز. منافقوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے، اور دور جہالت کی جب قیامت نزدیک ہوگی کہ یہ بھی نشانی ہوگی کہ لوگ نمازیں لیٹ پڑھا کریں گے. نماز لیٹ نہیں پڑھنی، نماز کی پابندی کرنی ہے اور وقت پر نماز پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز، کوئی وہ نماز ایسی نہ ہو جو ہم سے رہ جائے. یعنی اس کی فضیلت بھی بہت ہے نماز پر وقت پر پڑھنے کی. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نماز کی جب اہمیت کا پتہ چلا، وقت پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلا، تو انہوں نے کہا میری 40 سال زندگی ہے اور میں نے پوری زندگی میں جب یہ حدیث سنی، وقت پر نماز کی اہمیت کی یہ سنی، تو میں نے مؤذن اذان بعد میں دیتا تھا، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا تھا. یعنی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. بتائیے اس سے بڑی کیا ضمانت ہے، اس سے بڑی کیا اہمیت ہو سکتی ہے نماز کی، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ضمانت دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی ضمانت دیتا ہے؟ وہ متقین لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ متقین لوگ کی شہادت دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے. یعنی اس کو جنت بھی مل گئی، اس کے کاروبار میں اس کا کاروبار کا رب ضامن ہو گیا، اس کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا. اللہ اکبر اللہ. اور اسی طرح وعدے بھی ہیں. جو بندہ نماز کو چھوڑے گا، جو بندہ ترک کرے گا نماز کو، جنت میں جب ہوں گے وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے. وہ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، تم کس وجہ سے جہنم تک پہنچے ہو، کیا وجہ ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وجہ ہے ہماری جہنم میں آنے کی. کہ کاش کہ ہم نماز پڑھا کرتے، ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے. اور ایک ہوتی ہے نماز چھوڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو منکر ہوتا ہے. ایک نماز وہ چھوڑ رہا ہے، اس کے باوجود وہ یہ بک رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہ پڑھیں جنہیں ضرورت ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں، مجھے تو نماز پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے، مجھے تو رب کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے. ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے. تو ان ایسے بندوں کے لیے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، اگر وہ توبہ کیے بغیر رحلت کر گئے، تو ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں. کہ پہلا، ان بندوں کو کفن نہ دیا جائے، ان بندوں کے لیے کفن کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس بندے کا جنازہ نہ پڑھایا جائے. اور اس بندے کا تیسرا کیا، اس بندے کے لیے خیر کی دعا نہ کی جائے، ضرورت نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنے کی. اور اس بندے کے لیے جو مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں پر اس کی قبر نہ کھودی جائے، اور وہ بندہ جہنمی ہے، جہنم اس پر واجب ہوگی. اس کے لیے کوئی خیر کی دعا نہیں ہے، اس کے لیے یہاں تک کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کفن کی جگہ نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی بندے ہوں گے جو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں نماز پڑھی بھائی، تو نے کیا وجہ تھی؟ تو وہ گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، اور ہائے ہائے کی آہ و فغاں کر رہا ہوگا. تو کہے گا میں نے تو سوچا تھا رب تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے نمازوں کی، رب تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، شفیق ہے، اسے کیا ضرورت ہے میری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی. اللہ اکبر اللہ. رب تعالیٰ کہیں گے ہاں بالکل صحیح بات کر رہے ہو، مجھے تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے کیا کرنا تھا تیری نمازوں کو، لیکن تجھے ضرورت تھی، تجھے ان نمازوں کی ضرورت تھی، اور آج وہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی تو آج تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، لے جاؤ اسے جہنم میں. اپنے فرشتوں کو کہیں گے. اللہ اکبر اللہ. یہ نماز چھوڑنے کی وعیدیں ہیں، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، ایسے آئے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہو اور اپنے آپ کو پاک صاف وہاں جا کے کرتا ہو، تو کیا کہو گے اس بندے کے بارے میں؟ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟
میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں بالکل یا رسول اللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس طرح سے 5 وقت کی نماز کی اہمیت ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس بندے کے لیے، اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہ جائے گی، وہ بالکل پاک ہو جائے گا، وہ متقی ہو جائے گا، وہ پرہیزگار ہو جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ نماز فحاشی اور عریانی سے روکتی ہے، فحاشی اور عریانی سے نماز بچائے رکھتی ہے انسان کو۔ ایک تو یہ ہو گیا، میل کچیل سے بندہ دور ہو گیا، اور اس کے علاوہ بندے کا جو لائف سٹائل ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت تو دیکھتے ہیں رب تعالیٰ، اور عشاء کے وقت واپس جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا لائے ہو، کیا دیکھا، میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرا بندہ کہاں تھا اور کس حالت میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ جب ہم گئے تھے تو نماز میں تھا، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو نماز میں تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 40 دن با جماعت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، وہ بندہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت پکی ہو گئی، اور اس کے ہر کام میں رب تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو گئی، وہ بندہ مومنین میں سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تمام جو صفاکیاں ہیں اور تمام جو کفر ہے وہ اس کے اندر سے نکال دے گا۔ وہ بندہ کبھی بھی کفر کے شر کے قریب نہیں جائے گا، اور کبھی بھی اس شیطان کے حملے پہ شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا، وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا اور کفر سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔